اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی یا فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہ السلام علیکی یا ایتها الصدیقۃ الشہیدہ حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو لائق درود و سلام ہے اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ اے ابو بکر صدیق، آپ کے سوا خدا کی قسم کوئی نماز جنازہ فاطمہ کا نہیں پڑھائے گا۔ اب آخری بات، کہ سیدہ کائنات چونکہ راضی ہو گئیں، مسئلہ فدق حل ہو گیا، ختم ہو گیا اور ان کے مابین کوئی اختلاف نہ رہا، اس لیے جنازہ بھی سیدہ کائنات کا ارجح قول کے مطابق سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا۔ یہ پوری قیامت بپا کر رکھی ہے یہاں برطانیہ میں اور ٹی وی چینلوں پر اور کتب میں ہر طرف اور مجالس میں کہ سیدہ کائنات نے فرمایا تھا، وصیت کی مولا علی شیر خدا کو، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میں نہیں چاہتی ابو بکر میرے جنازے میں شریک ہو۔ رات کو جنازہ اٹھایا گیا۔ اتنی بے ادبی کی انتہا کہ سیدہ کائنات کا جنازہ دو چار آدمی جا کے راتوں رات تدفین کر کے آ رہے ہیں۔ کوئی کیا کہے گا مسلمانوں کی نسبت؟ اور سیدنا صدیق اکبر سے چھپانے کے لیے رات کو جنازہ اٹھا کہ ہماری تو تمام کتب میں سیدنا صدیق اکبر ہی نہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا سیدہ کائنات کے جنازے میں شریک ہونا بالاتفاق آیا ہے۔ یہ افسانہ جھوٹا گھڑ لیا گیا رافضی خالی لوگوں نے۔ وہ الگ تحقیق بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے سیدہ فاطمہ الزہراء کی نماز جنازہ پڑھائی، امامت کروائی اور 4 تکبیریں پڑھی آپ کے جنازے پر۔ وہ ثبوت کے طور پہ لا رہے ہیں کہ 4 تکبیریں ہوتی ہیں نماز جنازہ میں۔ سب جلیل القدر صحابہ سیدہ کائنات کے در دولت پہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر جب جنازہ مبارک رکھا گیا تو سیدنا علی شیر خدا نے کہا، فقال علی بن ابی طالب تقدم یا ابا بکر، مولا علی شیر خدا نے کہا، اے ابو بکر صدیق آپ آگے بڑھیے اور جنازہ کی امامت کرائیے۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، قال اتقدم وانت شاہد، آپ موجود ہیں، آپ کے شوہر ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں آگے بڑھوں؟ مولا علی شیر خدا نے دوبارہ کہا، قال نعم فتقدم فواللہ لا يصلي علیہا غیرک، اے ابو بکر صدیق آپ کے سوا خدا کی قسم کوئی نماز جنازہ فاطمہ کا نہیں پڑھائے گا۔ فتقدم ابو بکر فصلى علیہا فدفنت لیلا، پھر آپ آگے بڑھے، سیدنا صدیق اکبر نے نماز جنازہ کی امامت کرائی اور رات کو آپ کی تدفین کی گئی۔ اور ابو بکر صدیق نے وصلى ابو بکر علی فاطمہ فکبر علیہا 4، دوسری روایت ہے آپ نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھائیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ شرکت ہی نہیں کی جنازے میں، شرکت کرنے نہیں دی گئی امام جعفر صادق سے۔ یہ تو کل ائمہ اطہار اہل بیت بتا رہے ہیں ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا، آپ کی راہ پہ چلے ہوئے ہیں اور نوجوانوں کو کیا بہکا رہے ہیں، یہ لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ کا علم زیادہ ہے یا ام المومنین حضرت عائشہ کا علم زیادہ ہے؟ یہ بتائیں آپ کی بات اگر ان کی بات کے ساتھ ٹکرا جائے تو یہ بتائیں کس کی بات کو مانا جائے؟ ام المومنین کی بات کو مانا جائے گا یا آپ کی بات کو؟ آپ 1400 سال 1450 سال بعد میں آ کر اس طریقے سے اپنے اندر کا غبار نکالتے ہیں۔ اور بھائی آپ کی صحیح بخاری طبع برود پڑھیں ذرا، آپ کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین نے حضرت فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جھوٹ بولتے ہیں شیعہ، اور انہوں نے کہا بی بی کا نماز جنازہ رات کو ہوا اور سارا کچھ۔ یہ بتائیں آپ کا علم زیادہ ہے یا زوجہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ ہے؟ یہ بتائیں آپ۔ لہذا آپ ذرا دیکھیں، آپ اپنی صحیح بخاری پڑھیں، طبع بیروت پڑھیں، جلد نمبر 3 ہے، کتاب المغازی ہے، اس کا صفحہ نمبر 80 ہے میرے پاس، صفحہ نمبر 80 اور 81۔ حدیث کا نمبر کتاب المغازی میں حدیث نمبر ہے جناب 4240 اور 4241۔ 2 مرتبہ یہ حدیث یہاں پہ آئی ہے، اس کے علاوہ 2 مرتبہ یہ جلد نمبر 2 کے اندر یہ حدیث ہے، اس میں حدیث نمبر 3092 3093 یہ حدیث ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ یہ حدیث عام نہیں ہے، یہ زوجہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں اس حدیث کو۔ ذرا یہ پڑھ لیں۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہ آپ کا دل دکھے، میں معافی چاہتا ہوں، ہمارا مقصد یہ بالکل نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، تو مذہب کا دفاع ہمارا حق ہے۔ لہٰذا جناب اس میں حدیث ہے، یحییٰ ابن بکیر، امام بخاری لکھتے ہیں اس حدیث کو، یحییٰ ابن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ
ان فاطمۃ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثها من رسول اللہ مما افاء اللہ علیہ بالمدینہ وفدک فما باقی من خمس خیبر فقال ابو بکر ان رسول اللہ قال لا نورث ما ترکنا صدقہ انما یاکل آل محمد فی هذا المال وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقات رسول اللہ عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ولا آملن فيها بما عمل به رسول الله فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر من ذلك فحجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي 6 أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمہ. حدیث آگے لمبی ہے، میں صرف مورد پیش کر رہا ہوں. حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے میراث مانگی. کس چیز کی؟ جو مدینہ کے اندر، مدینہ کے ساتھ جو مال فی کی کچھ اموال تھے، وہ فدق اور خیبر کا خمس، یعنی یہ 3 چیزیں ہیں. خیبر کا وما باقی من خمس خیبر، یہ 3 چیزیں. فقال ابو بکرین، تو حضرت ابو بکر نے کہا ان رسول اللہ، یہ آگے کلام ہے کہ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، لہذا میں وہی کروں گا. یہ جملہ جب سننا تھا، فابا ابو بکر ان يدفع الى فاطمہ منها شیئا، تو حضرت ابو بکر نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان میں سے کوئی چیز بھی دینے سے انکار کر دیا. فابا ابو بکر، یہ حدیث ہے جی، اور یہ صحیح بخاری کے اندر ہے. وہی الفاظ ہے، میں کوئی اپنی طرف سے اس میں ایک لفظ کا بھی آگے پیچھا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی انشاءاللہ میرا مزاج بھی نہیں ہے کہ میں خود سے. فواجدت فاطمۃ علی ابی بکر من ذلک فہاجرتہ فلم تکلمہ حتی توفیت، تو جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غضبناک ہوئیں حتیٰ کہ انہوں نے ان سے کلام کرنا ترک کر دیا، حتیٰ کہ بی بی کی وفات ہو گئی. وعاشت بعد النبی 6 اشہر، رسول اللہ کے بعد 6 مہینے تک جناب سیدہ دنیا میں رہیں. فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلا، کہ جب بی بی کی وفات ہوئی تو انہی کے شوہر امیر المومنین علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو دفن کیا رات کو. آپ کہتے ہیں ذاکرین نے، یہ آپ کی صحیح بخاری کے اندر، اور بھائی ڈاکٹر صاحب ام المومنین کہہ رہی ہیں کہ رات کے وقت بی بی کو دفن کیا امیر المومنین نے. وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ، اور اس جنازے میں خلیفۃ المسلمین کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی. وَصَلَّى عَلَيْهَا، امیر المومنین نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر نماز پڑھی. وَكَانَ لِعَلِيِّ مِنَ النَّاسِ، آگے پھر یہ سارا بہرحال یہ جی صحیح بخاری میں طبع برود ہے، اور حدیث کا نمبر بھی میں نے بول دیا ہے، سند بھی میں نے پیش کر دیا ہے. یہاں پہ تو یہ ہے جناب، ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں، خلیفۃ المسلمین نے جو ہے وہ نماز پڑھائی، نماز جنازہ، اور 4 رکعت پڑھائی. ارے زندگی کے آپ جس حصے میں جا چکے ہیں، اب تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، آپ نکلیں اس انانیت سے باہر، حقیقت پسندی کی طرف آئیں، حقیقت کی طرف آئیں. آپ نے کچھ عرصہ پہلے بھی کہا تھا کہ فدق کے موضوع پر میں بحث کر رہا ہوں تو اس کے بعد موضوع فدق ختم ہو جائے گا، تو میں نے آپ کو جواب دیا، آپ نے مڑ کے پھر جواب نہیں ہمیں دیا. تو اس میں آپ جو خیانت کر رہے تھے قرآن کے ساتھ اور بی بی کے حق کے ساتھ، وہ میں نے وہاں پہ آپ کو
جواب دیے ہوئے ہیں، جواب میرے موجود ہیں ابھی بھی سوشل میڈیا پہ۔ چلیں جی، تو یہ تو ہو گیا جناب صحیح بخاری میں۔ اس کے علاوہ آپ اگر اب یہ نہیں کہنا کہ یہ شیعہ علماء نے یا شیعہ ذاکرین نے کہا، چونکہ آپ کے امام بخاری تو شیعہ نہیں تھے نا، یا ام المومنین بی بی عائشہ وہ تو شیعہ نہیں تھیں، زوجہ رسول ہیں، وہ تو شیعہ نہیں تھیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے، اور یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، تبع بیروت کے اندر۔ آپ کا علم زیادہ ہے یا ان کا؟ ویسے یہ بتائیں، آپ سچ زیادہ بولتے ہیں یا وہ؟ ذرا بات تو کریں، آپ موازنہ تو کریں، پھر آپ کی حیثیت کیا ہے ان کے مقابلے میں، امام بخاری کے مقابلے میں، ام المومنین کے مقابلے، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ لہذا آئیں جی، یا ہم اور بھی آپ کی خدمت میں چند روایات شیعہ کتاب سے بھی تھوڑا سا پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ میرے سامنے جی بحار الانوار ہے، جلد نمبر 43 ہے۔ اس میں پوری جلد ہی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے عنوان سے ہے، اور مظلومیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے متعلق احادیث مبارکہ ہیں۔ کوئی کسی ذاکر کے، کسی شیعہ عالم کی، کسی محقق، مفسر، مورخ کی بات نہیں کر رہا۔ یہاں دیکھیں ذرا، جلد نمبر 43 ہے، یہ ہماری حدیث کی کتاب ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے۔ جس طرح ہماری 4 حدیث کی کتب مشہور ہیں، ویسے ہماری 9 کتب حدیث ہیں، ان میں سے ایک بحار الانوار ہے، اور اس کی 110 جلدیں ہیں۔ اس کی جلد نمبر 43 میں یہ حدیث ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی تھی، کوئی ناراضگی نہیں تھی، کوئی رات کو دفن نہیں۔ صحیح بخاری نے آپ کو بالکل دن کی روشنی میں آپ کی ساری گفتگو کو دفن کر دیا۔ اب ذرا آگے بھی سن لیں کہ اہل بیت کے مکتب میں یہ کیا ہے۔ چند 2-3 احادیث، 2 احادیث پڑھ دیتا ہوں۔ اگر آپ یقین کریں کہ کوئی کسی مفسر، کسی محقق کا جملہ کہے بغیر صرف احادیث ہم پڑھیں، یقین کریں گھنٹوں گزر جائیں وہ احادیث ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی زیادہ احادیث ہیں، تواتر کے ساتھ پہنچی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی مظلومیت کے حوالے سے۔ یہاں حدیث ہے جی کہ علامہ مجلسی نے اس حدیث کو صفحہ نمبر 159 ہے، باب ما واقع علیہ السلام من الظلم، ایک باب قائم کرتا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ پر جو ظلم واقع ہوا، مظالم ہوئے، ان کے متعلق احادیث بیان کرتے ہیں۔ ثم قال وحدثنا بهذا الحديث ابو الحسن علی بن محمد بن الحسن المعروف ابن مقبرہ القزوینی قال اخبرنا ابو عبداللہ جعفر بن محمد بن حسن بن جعفر بن حسن بن علی بن ابی طالب قال حدثنا محمد بن علی الحاشمی قال حدثنا عیسی بن عبداللہ بن محمد بن عمیر بن علی بن ابی طالب قال حدثني ابی عن ابیہ عن جدہ عن علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام قال لما حضرت فاطمہ علیہ السلام الوفات دعتنی، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، سند میں نے پوری بیان کر دی ہے، تو اس میں کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا وقت شہادت، وقت وفات قریب آیا، تو انہوں نے مجھے بلایا، دعتنی، مجھے بلایا، فقالت، مجھے کہا یا امیر المومنین میں آپ کو وصیت بھی کرتی ہوں اور آپ سے عہد بھی لیتی ہوں، منفذ انت وصیتی و عہدی، کہ آپ وہ میری وصیت اور میری وہ میرا عہد جو ہے اس پر پورا اتریں گے، اس پر عمل کریں گے؟ قال قلت بلا انفذها، تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، میں اسی کو نافذ کروں گا جو آپ وصیت کریں گی، جو عہد لیں گی۔ فاوصت الیہ، تو فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے امیر المومنین کو وصیت کی، وقالت اذن انا مت فادفنی لیلا ولا تؤذنن رجلین ذکرتہما، کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے رات کو دفن کرنا اور 2 ان افراد کو میرے جنازے میں نہ بلانا۔ قال لما اشتدت علتها اجتمع علیہا
نساء المہاجرین والانصار فقلن کیف اصبحت یا بنت رسول اللہ من علتک فقالت اصبحت واللہ عائفۃ لدنیاکم. آگے حدیث ہے پوری جی، مطلب اس کو مکمل کر دیا. تو یہاں خود پوری سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، امیر المومنین کو وصیت کر رہی ہیں جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، یا امیر المومنین میرے جنازے میں فلاں فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو نہیں بلانا، یا میں جان بوجھ کر نام نہیں لے رہا. میں انتہائی اپنے اہل سنت بھائیوں سے معافی چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا دل دکھے تو ہمارا مقصد نہ تو توہین کرنا ہے نہ کہ، لیکن صرف یہ کہ مذہب کا دفاع ہمارا حق ہے. یہ میں مجبور کرتے ہیں تو اس بنا پہ ہمیں پھر بولنا پڑتا ہے. سامعین گرامی، یہاں اس کے علاوہ اور بہت زیادہ احادیث ہیں. ایک حدیث اور سن لیں تو اس کے بعد گفتگو تمام ہو جائے گی، کیونکہ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ 50 احادیث کہیں گے، وہ بھی 100 کہیں گے نا، ہم وہ بھی آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہیں کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی کو رات کو دفن کیا، وصیت تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی، اور امیر المومنین نے دفن کیا، امیر المومنین نے ان پر نماز جنازہ پڑھی اور کسی نے نہیں. اور جن شخصیات کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں ان کو اجازت نہیں دی گئی. یہ صرف شیعہ مکتب نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا مکتب بھی کہہ رہا ہے. آپ آنکھیں بند کریں یا ہٹ درمی سے کام لیں تو یہ تو چلیں آپ جانیں، اور پھر رسول اللہ انشاءاللہ آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اور پھر آپ کے لیے بہت مشکل بنے گی. ایک حدیث اور سن لیں، بحر الانوار کی اسی جلد نمبر 43 میں ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ حدیث بھی جلد نمبر 43 ہے، اس کے صفحہ نمبر 206 کے اینڈ سے شروع ہوتا ہے اور صفحہ نمبر 207 تک یہ حدیث چلتی ہے. علی بن احمد بن محمد عن الاسدی عن نخعی عن النوفلی عن ابن البطائنی عن ابیہ قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام. ابن بطائنی کہتے ہیں کہ میرے باپ بطائنی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، لِأَيِّ عِلَّةٍ دُفِنَتْ فاطمہ علیہ السلام باللیل، کس وجہ سے آپ کی جدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کو رات کو دفن کیا گیا، وَلَمْ تُدْفَنْ بِالنَّهَارِ، اور ان کو دن کی روشنی میں دفن نہیں کیا گیا. قال علیہ السلام، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں لِأَنَّهَا أَوْسَعَتْ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهَا الرَّجُلَانِ. یہاں اگلے لفظ کچھ سخت ہیں تو میں جان بوجھ کے وہ نہیں پڑھ رہا، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کسی قسم کی کوئی کسی کی دل آزاری ہو اور ملک میں افراتفری بنے. نہیں، بالکل نہیں. کہا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ ہمارے دادی جان نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے میں کچھ افراد جو ہیں 2 افراد شریک نہ ہوں، اور وہ وصیت بھی تھی، عہد بھی لیا تھا. مومنین کرام، یہاں ایک احادیث کا ایک تسلسل ہے. یقین کریں ظلامت الزہرا کے اندر ان روایات کو احادیث کو متواتر کا درجہ دیا گیا. علامہ سید جعفر مرتضیٰ عامری نے مأسات الزہرا 2 جلدیں اس پر لکھی ہیں. رنج ہے حضرت فاطمہ الزہرا، اس کا فارسی میں ترجمہ ہے، عربی میں مأسات الزہرا 2 جلدیں ہیں، اس پہ لکھا. اسی طرح مطلب یہ ہمارا مکتب میں احادیث کی کوئی کمی نہیں، ایک تواتر تک پہنچی ہوئی احادیث ہے. لذا میں نے نمونے کے طور پہ 3 احادیث آپ کی خدمت پہ پیش کی، 2 اپنی کتاب سے اور ایک جناب صحیح بخاری سے. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ادھر راویہ ہیں حضرت ام المومنین بی بی عائشہ جو کہتے ہیں کہ رات کو دفن ہوئی، امام بخاری نے نقل کیا. ادھر راوی ہیں امیر المومنین علیہ السلام، ادھر راوی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں رات کو دفن ہوئی. ادھر خود جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا وصیت نامہ اپنے ہاتھوں سے مطلب جو بی بی نے بیان کیا وہ خود موجود ہے. اب آپ یہ بتائیں، ایک طرف حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ام المومنین اور بی بی عائشہ اور امام بخاری جیسی شخصیت ایک طرف کھڑی ہوں اور ایک طرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ کھڑے ہوں. یہ بتائیں کس کی بات کو مانا جائے. اس لیے
دین میں دھوکے بازی سے رک جائیں۔ خدا ہم سب کو صحیح مذہب و ملت پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی یہ مظلومیت ہے کہ آج اصلی قبر بھی ان کی پنہاں ہے، وہ مخفی ہے۔ تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ اصلی تربت فاطمہ زہرا اب تک بھی یہ جو جنت البقیع میں ہے یہ بھی علامتی ہے، یہ بھی اصلی قبر نہیں ہے۔ اصلی تربت سیدہ اب بھی مخفی ہے۔ کیوں ہے؟ کبھی سوچے تو صحیح۔ ویسے آپ نے یہ جملہ کہا کہ یہ توہین ہے کہ بی بی کی رات کی نماز جنازہ ادا کی جائے، دفن کیا جائے رات کو، توہین ہے۔ او بھائی، آپ کو یہ توہین نظر آئی؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے میں تیر برسائے گئے، رسول اللہ کا نماز جنازہ 3 دن پڑا رہا، نماز جنازہ پڑا رہا۔ نماز جنازہ میں کتنے لوگوں نے شرکت کی؟ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ حالت سجدہ میں جو ظلم ہوا، امام حسین علیہ السلام سرکار علی اصغر کے لاشے کو قبر سے برآمد کیا گیا، نیزے مار کر کیا گیا۔ اب کہاں تک جائیں گے؟ کدھر جا رہے ہیں؟ خدا بند قدوس ان مظلوموں کے صدقے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔